باری پھر سن لو، سمر لائی نبی کی جستجو ہے اور محمد ہی محمد چار سو ہے، اور خدا کی جستجو والا کم نہیں۔ اے جڑا بھی ہوئے کوئی اللہ 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 جن کا نام آپ لے رہے ہیں، محمد ہی محمد چار سو ہے، پھر پیر جی ان خدا کی جستجو والوں سے کہہ دو لباس مصطفیٰ میں عزم کرنا تو آڑے واسطے بھی اکھیاں نے۔ یہ حضرت صاحب بس اپنی محبت پر بلا لیتے ہیں مجھے، چلو مگر نہ گلائے کتوئی میں بہت درست ہوں۔ میں تو نہیں پتا کئی بندیاں ہوں حضرت مچھلی کھلاؤ نا روز آج انہیں دست ہو جانا ہے، حالانکہ تقویت کا باعث ہے، پر ان کے معدے شریف ضعیف شریف ہوتے ہیں تو وہ پھر قبول شریف نہیں فرماتے۔ ایسے گل واسطے کی گئی گل خاصا دی آما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے دھرنی۔ جسے مقام مصطفیٰ سمجھ آ گیا اسے تو خدا سمجھ میں آ گیا۔ جسے مرتبہ مصطفیٰ کی خبر ہو گئی پردے مکشوف ہو گئے اور وہ منہ سے بول اٹھا مدینے میں کانما انی ارائے اللہ، اور میری آنکھ نے مصطفیٰ نہیں دیکھا، مصطفیٰ مجھ خدا ہاتھ تیرا کیا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے بات ہے؟ چلو کسے نکتاؤ نہیں ہے، اور اگر ایک بندہ نہیں سمجھ گیا تو کیا جنت منت میں میں بات نہیں کروں گا، یہ بات پیچھے کا سٹاک ہے، یہ جنتیوں بات پیچھے کا سٹاک ہے، جنت شریف بات پیچھے ہے، جنت کو حسن دینے والا بہت آگے ہے۔ اور جنت میں کیوں جنت 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 یہ مولوی جنت مولا جنت نے ساری جنت کی قیمت تب بنی جب میرے اور تیرے آقا و مولا نے یوں قدم عطر جنت میں رکھا تو رب نے کہا حور تو اسے خوبصورت نہ کر سکی، قدم حضور خوبصورت کر دیا۔ کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ بہت پیچھے کی بات ہے، یہ یاد رکھنا یہ جو زہد الانبیاء قطب الاقطار فرد الافراد بابا فرید پاک کی چوکھٹ سے گزرنا، یہ جنت کی سند یا ضمانت یا گارنٹی ہے، تو یہ عوام کے لیے ہے۔ اور جنت نے پوچھے وہ ایک بری گلی چلا گیا، نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اور جنت کے متلاشیوں اور فرید کی گلی سے گزر جاؤ تو جنتی ہو جاؤ گے، مگر نہ کوئی شار کا طلبگار آیا تو فرید نے نگاہ کر کے اسے نظام الحق کے بتی کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہ سمجھنا ہے حضور کیا ہے؟
حضور حضور کا حضور آئینہ کس کا ہے؟ حضور میں دکھتا کون یہ منظور جڑا کلام کو یا بہت چلے کوئی پیر احمد جمال صاحب کو دیکھا تو غریب نظر آیا، یہ بہت پیچھے بات ہے، ابھی اس سے آگے چلانا ہے بندوں کو، آگے 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 یہ وہ چلائے گا جس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، آگے 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 یہ ایک شیشہ ہے جس میں اکثر مصطفیٰ اور مصطفیٰ ایک شیشہ ہے جس میں اکثر جمال خدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید آستانہ لیا فرید پور شریف۔ اب جڑا جڑا اللہ دا طلبکار ہے وہ نعرے دا جواب پھر دے جڑا نہیں بولنا۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید۔ اسٹیج والے بھی آپ چاہ کے گواہ میرے یار ہو۔ سبحان اللہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید آستانہ علیہ فرید پور شریف۔ مزہ آیا اصل گھر مکانی تھے نام فرید بار آجے پہلے سنو تو رہو نا چاہتی نال گل کرنی چاہیے بے چچی نہیں بے چچی تو مکانی تھے تو ویکھنا ساڈی مکانی کہیں مکانا ہے آپ ہماری صاحب نجم القرآن سنس القرآن راتی کے آساس کے نجم بھی شمس بھی ہے۔ اچھا توجہ ہے آپ کی چلو میریاں بچ میں نمک مسالے بھی برداشت کر لیتے کہیں میں پکی زیادہ ڈال دوں گا کہ تھوڑی کم۔ واہ 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 بابا وہی فرمایا کرتے تھے حلوہ کھلائیں گے رب سے ملائیں رب سے جنت منت سے نہیں حلوہ کھلائیں گے رب سے ملائیں گے۔ آتا تھا بندہ رام رام کرتے جاتا تھا صلاۃ و سلام پڑھتے۔ یہی جوان ہے اور ان کا سارا زور بندوں کو رسول اللہ کے قدموں میں ڈالنا ہے۔ وفادار بندے کا یہ کام ہے، کان کھول کے سنو۔ اور یہ حضرت صاحب قبلہ یہ میرے یار ہیں، انہوں نے نام ہے احمد جمال، یہ ازل سے میرے یار ہیں، یہ یہاں سے نہیں، ان کا نام بھی صدق ہے اور یہ ہم دونوں کو ازل سے ایک کھاتے میں رکھا گیا ہے۔ مجھے پتا ہے اور سارے پیر ناراض ہو جانے انہیں نہیں ہونا میری وہ کوئی وجہ ہے وہ ہم جانتے ہیں تم کو کیوں پتہ اور کیا ہے تمہیں اس سے تمہیں بتائیں اندر کی کیوں بتائیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیر و مرشد کا ایک مرید تھا جس کا نام تھا شیخ احمد۔ شیخ احمد وہ ایک پیر صاحب تھے بہت بڑے ماہر پیر، کا نام تھا عبدالرحمن تبسونجی۔ عبدالرحمن انہوں نے کہا نا بین الاولیاء کالقرطی اطولانہ کا، ہم بندوں میں سب سے لمبی گردن والے۔ وہ بچ بیٹھے ایسی غوث پاک کا ملنگ انہیں ادھر میرے انہیں ہین کی کیا نا ہین اس نے کہا جائے رہے بڑی گردن آ رہے ہاتھ جات پا کشتی کر یہ ہاتھ میرا تھلے لا دے تو چوکھا بٹا میرے پیر کی گل بعد اس کریں میرے گھر ہاتھ بڑا تو عبدالرحمن نے اسے ایسے دیکھا
کر کے انہوں نے کہا چل چھٹ چل چھٹ وہ مریدہ آ گیا جس میں نوسائی بولے نا پہ دستو کہ بھی چکی چکر مکر ہے آج مکر پہ بھی پریشان نہ ہو جڑا ہے ہاں وہ تو اللہ بھی کرتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ مکر تو سب بھی کرتے ہو تو کرتا رب بھی ہے تو یہ مکر تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تک لو میں بھی کپڑے پا کے آئی نے مجھ بھی گالی ہے راتی میرے کو ترون نہیں ہونے سے میں آلی کر کے آیا متے نہ مجھ کوئی سمجھے میں راتی مار کے ایسی تو میں نے اس لیے ایسے کر کے چل کے آیا شیر کے بچوں کی طرح کہ پتہ لگے کہ یہ سین فرید ہے یہاں کوئی کمزور بھی آئے تو اسے قوت عطا کی جاتی ہے ایسے کیڑی ذوق دسنا تو بھائی پیارے آنکھوں کے تارے نورے نظر جان جان قریب از جان اور فرید کے مہمان غور کر ذرا انہوں نے کہا چل پر چھٹ زمرن گالا آ گئی چھٹ پر تو ملکوں نے کہا حضرت انہوں پھٹکاؤ پرت کے مارو پڑے ایسا چیز ہے کہ اندر زور لا لیا انہوں نے آگیا چپ کرو بہ جاؤ مریدن ہو گیا اور اس کو پوچھا ہمیں دیا کس کے مرید ہو اس نے کہا شیخ عبدالقادر جیلانی کے اور اس نے بھی سبحان اللہ اور نہیں تو تنظم میں خوش کروں مسئلہ کیا ہے ہم بھی تو خوش ہیں یہ نا بلے بلے شیر اور پھر بابے فریدت مارا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید حق فرید آستانہ لیا فرید پر شریف انجمن ثنائے محمد اور یہ خوش بات کبھی ذکر چشتی بڑے کھلے دل سے سنا کرو یہ وہ جڑا ہے جنہا نام محبوب الہی پاک نے اپنے مریدوں کی اصلاح میں بطور سند بیان کیا ہے مجلس دوم فوائد الفواد شریف اور بیان کرنے والے جڑے کا نام ہے نظام الحق کے وقتین نام ان کا بھی نظام نہیں ہے نام محمد ہے کان کھول کے سن لو یہ سارے دن ہر طرف محمد ہی محمد چار سو ہے تو بیلیا انہوں نے کہا تو پھر 12 مقامات در جلدی نے لگے چلیے انہوں نے کہا تیرا پیر مقام قرب میں نظر ہی نہیں آتا عبدالقادر کہیں نظر ہی نہیں آتا کدھر ہے 2 مرید اپنے اٹھائے اور بولا جاؤ بغداد جا کر دیکھو حضرت غوث پاک رہن کر کے تکیا نا تب سن جاتا فرمایا اپنے 2 خادموں کو جڑے چٹکیاں سٹیاں کر دے سکتا ہوئے اور آپ جب رحمان دے مرید پہ آن دے انہوں جا کے آٹھو او جاؤ باہر سین میں ہو اسے دلان والے کی کیا خبر اور جو دلان میں ہو اسے کوٹھڑی والے کی کیا خبر تو جو کوٹھڑی میں ہو اسے 7ویں کوٹھڑی والے کی کیا خبر تو باہر سین میں کھلوتے ہیں تو عبدالقادر نیاز خانہ خاص میں رب کے تجلیات کے مزے لے رہا ہے تو ان جڑے اس پنڈال تو باہر نہیں ان کے پتہ سامنے کون نے تو جڑے اوٹے نے وہ دیکھتے رہے پر میں تو حضرت کی بغل سے اٹھ کر آیا ہوں مجھے معلوم ہے خوشبو کیسی لگا ایک قرب والوں کو خبر ہوتی ہے تو وہ تو چھوڑیے پھر بات سنیے
حضرت کا مجھے پتا ناراض نہیں ہوں گے، یہ کڑوی باتیں ہیں، پر سنیں کہ حضور میر سید عبد الواحد بالگرامی چشتیوں میں ایک اولو العظم سید کا نام ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جسے حضرت شاہ کلیم اللہ چشتی، حضرت شاہ کلیم اللہ اور یہ شاہ کریم اللہ اور آگے فضل حسین چشتی، یہ وہ لوگ ہیں، ان کا ایک واقعہ حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ گل تو بنے آگے چڑے کہاں نکلتی ہے نا، یہ حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی وہاں موجود تھے، نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در اقدس پر حاضری کے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی موجود تھے، تو شاہ صوفی فضل حسین چشتی سے کسی نے یہ کہا کہ حضرت یہ وہ مولوی صاحب ہیں جو قوالی کو حرام بتاتے ہیں، یہ بھی لطف مولانا اٹھائیں ہم سے۔ تو میں نے کہا تھا ہمارے پاس مختلف پھکیاں ہیں، ہم تھوڑی تھوڑی پیش کرتے جائیں گے، ساری نہیں پیچھے نہ میں کو پٹاخے بجتے رہیں گے۔ اور بیلیات حضرت صوفی شاہ فضل حسین نے کہا یوں مولوی ہے، ذرا دیکھا کیسے؟ تو حضرت اٹھ کے آئے تو اعلیٰ حضرت بریلوی کو دیکھا تو انہوں نے بھی سر سے پاؤں تک دیکھا، بات نہیں کی، آئے بات کرنے، سر سے پاؤں تک دیکھ کر کہنے لگے اللہ اکبر، ایک بال بھی ایسا نہیں جس میں نور موجود نہ ہو۔ پر ایک وہ ہی بیٹے کے دیا ہے، ایک کچھ اب بندے نو تکنا تو بندے وچ تکنا، یہ فرق ہے، بندے نو تکنا تو بندے اچھا بولو، بندے نو ویکھنا تو بندے وچ ویکھنا، ایک بڑا فرق ہے۔ وہ حضرت شاہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ دین کے لنگر آ گئے تھے نا، انہوں نے بڑی بکواس کی تھی، تو محبوب نے کہا کہ جب بہت بکواس کو کر چکے تو فرماؤ ہوئے گاڑی سن میری۔ جب وہ نزدیک آیا تو آپ نے اس کے کان میں کہا یہ جڑا کہنا ہے نظام کا لنگر ودیا نہیں، چنگا نہیں، تو جڑا کل جنگل میں مرے ہوئے بیل کا گوشت تم نے کھایا ہے وہ نظام کے لنگر سے بہتر ہے یا نظام کا لنگر اس سے بہتر ہے؟ تو ہاتھ جوڑ لیے، بندے کو دیکھنا اور ہے، بندے بچ دیکھنا اور ہے۔ تو حضرت شاہ فضل حسین نے حضرت اعلیٰ کو دیکھا، دیکھ کر کہا اللہ اکبر، نور ہی نور۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہا حضور آپ تشریف لائے، کوئی بات کرنی ہے؟ تو بات تو قوالی کی تھی۔ تو حضرت نے کہا نہیں بات نہیں کرنی، جب یہ کہا نا تو جناب اللہ بھی خالی نہیں تھی، یہ بڑی جناب زیادتی اعلیٰ حضرت نلوی ہے، تو یہ ہمارے مولوی کا حضران برادران ایسا کر کے ان کو پیش کرتے ہیں، تو یہ خشک ملا مولوی اس کو خبر ہی نہیں، مگر نہ بڑا صوفی آدمی ہے، یاد رکھنا بڑا صوفی، وہ جو ہم جانتے ہیں نا وہ ہم ہی جانتے ہیں، بڑا صوفی آدمی ہے۔ نالے بچیوں، ایک کروڑوں کے اربوں بندیاں نو پرکھ کے رسول اللہ دیا قدمہ وہ سٹ دینا، یہ کسی خسرے دا کام نہیں، کسی جڑے دا ہی کام ہو سکتا ہے۔ ایسے دیہاتا تیرا کیا کو سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے حضور یوں دیکھا اور دیکھ کر کہا حضور چشتی صاحب، اینڈ ہاتھ جوڑ گئے، آ گیا حضور آپ آزاد ہیں، کیا کریں ہم، کیا کریں ہم، کیا کریں، آپ آزاد ہیں، ہمیں شریعت کی قید نے جکڑ رکھا ہے، اور تیرا وہ مرتبہ ہے کہ تیرے قدم کی خاک تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اور آنکھوں نا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ یہ میں تعارف کرائے جا رہا ہوں ساتھ 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 ساتھ
اور ساتھ بتائے جا رہا ہوں کتاب حضور کا تعارف بھی کرانے لگا. انہوں نے یہ سبا سنابل شریف میں لکھا. یہ بات ساری سبا سنابل شریف کے آگے چل پڑی. یہ سبا سنابل شریف وہ کتاب ہے جسے کتاب مستطاب کہتے ہیں. تویا والا مستطاب, پہلا تیل رنگے تویا تو تیل. مستطاب اس کا مطلب کیا ہے؟ مقبول کتاب. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے مقبول. اور ان کے لیے شاہ کلیم اللہ چشتی وہ فرماتے ہیں میں مدینہ المنورہ میں تھا, بیٹھا ہوا تھا. میں نے سوتے ہوئے بھی بلے چشتیوں بلے 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 اور شیروں بلے. انہوں نے کہا میں بیٹھا ہوا تھا مدینہ المنورہ میں, سویا ہوا نہیں, جاگ رہا تھا. اور سن لو, جاگتوں کو یہ حضور کا دیدار ہوتا ہے. ہاں 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 ہاں. جیڑے ادنے سے آئے گئے سیدھے آگے سرکار ستے اکڑ کونا ستا میں ہوا تو سن لو آپ کو اندر کمرے بھی سرکار ستے اکڑ ہم دے. وہ جو جاگ رہے ہوتے ہیں سرکار انہیں سے ملتے ہیں. تو سمی جاگو آپ کو سبحان اللہ. تو وہ فرماتے ہیں میں نے جاگتے ہوئے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے, اصحاب موجود ہیں. ایک بابا بڑھا آیا, نبی پاک نے اس کو بغل میں لے لیا, رسول اللہ اس کا ماتھا چومتے ہیں اور لبے شیریں سے تبسم آمیز لہجے میں مٹھی مٹھی بولی کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں. سید صبغت اللہ بروچی بھی وہاں پر میرے ساتھ تھے. میں نے شاہ جی سے عرض کی کہ حضرت کی یہ حضور کیسے اتنی میٹھی بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا شاہ کلیم اللہ چشتی تو پہچانیا نہیں, یہ تمہارے ہی سلسلے کا ایک مرد تے ایک شیر جہاں نام میر سید عبدالواحد بالغرامی ہے. اور اس کے ساتھ یہ محبت اس لیے ہے کہ اس میں جو کتاب سبے سنابل لکھی ہے وہ سرکار نے قبول فرما لی ہے. یہ گل میں جان بوجھ کے سنائی کہ اگلی جڑی گل ہے وہ عظم شریف ہو جائے. ایسی مقبول کتاب تو وہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو اس بات پر اتاب ہوا. سنے بابا جی, اس بات پر اتاب ہوا کہ جب انہوں نے گھر کا سارا سامان لایا, حضور نے پوچھا ماں